برتھ ڈے کی خوشی ہے نا، برتھ ڈے کی، یہ سچی مچی کی نہیں ہے، یہ جھوٹی موٹی کی خوشی ہوتی ہے برتھ ڈے کی. آج ہمارا بچہ 35 سال کا ہو گیا تو اس میں کیا خوشی کی کون سی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں 35 سال کامیابی سے گزار دیے، ابھی تک مرا نہیں ہے. تو یاد رکھو خوشی اس بات کی تو ہو سکتی ہے کہ آئندہ یہ اگلے سال تک نہیں مرے گا. ماضی کا سوچ کے کسی کو خوشی نہیں ہوتی، اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے جو مستقبل پر اثر انداز ہو. جو ماضی مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوتا اس پہ سوچ کے بے وقوف اور احمق لوگ خوش ہوتے ہیں، عقل مند اس پاسٹ پہ کبھی خوش نہیں ہوتے. بھائی آپ کا بچہ 35 سال کا ہو گیا، اگر ڈیٹ آف برتھ آئی اور اب یہ گارنٹی مل گئی کہ اگلے سال تک بھی زندہ رہے گا، آپ خوشی منائیں کہ ہمیں 1 سال کی مزید دنیا میں زندہ رہنے کی گارنٹی مل گئی. جو ماضی ہے گزر گئی، گزران کیا جھونپڑی کیا میدان. میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھو ایک آدمی جیل کی کوٹری میں پھانسی ہونے والی ہے، اس کو پتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، اور روزانہ ٹارچر کیا جاتا ہے جیل میں. 35 سال ہو گئے اس کو جیل میں. جس دن جیل میں آیا تھا وہ والی ڈیٹ مثلا 5 جنوری کو جیل میں آیا تھا. اب 5 جنوری آئی اور 35 سال اس کے کس میں گزر گئے؟ جیل کی کوٹری میں. تو وہ 5 جنوری کو خوشی منائے گا؟ ہے بھائی بولو نا. نہیں. یہی آدمی جس کو 5 جنوری کو اعلان کر دیا جائے کہ آپ کا صرف 1 سال جیل میں رہ گیا، 1 سال کے بعد آپ جیل سے نکل جاؤ گے، تو یہ خوشی منائے گا نا کہ آج 5 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کا جیل میں صرف 1 سال رہ گیا ہے اور آپ جیل سے رہا کر دیے جائیں گے. تو اس 5 تاریخ کو یہ خوشی منائے گا اگلے سال کا سوچ کے کہ میری ٹینشن کے ایام اب ختم ہو رہے ہیں. ماضی کا سوچ سوچ کے غمزدہ نہیں ہوگا. یہ بھائی اسے کوئی کہے تم تو 35 سال عذاب میں گزر گئے، تم تو ٹینشن، کہہ رہے اب ٹینشن کس بات کی، یہ عذاب اب ختم ہونے والا ہے. تو فیوچر کا سوچ کے خوش ہو رہا ہے یا پاسٹ کا؟ بولو بھائی فیوچر کا. اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی ہے جس کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، 35 سال اسی خوشحالی میں اس نے گزار دیے. 5 جنوری کو اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ سے یہ حکومت بھی چھننے والی، ان قریب آپ جیل کی کوٹری میں بند ہونے والے اور پھر لٹکنے والے ہیں. یہ خوش ہوگا؟ ہے بھائی؟ ارے 35 سال، آج 5 جنوری، 35 سال تو اچھے گزر گئے نا، اس پہ خوشی مناؤ. ارے بھائی واہ واہ بھائی سبحان اللہ، بڑا کوئی بات نہیں. اگر لٹکنے والوں تو کیا ہوا؟ جو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا تھا، جس نے جیل کی کوٹری میں ٹائم گزارا، وہ اب خوش ہوگا کہ میں رہا ہونے والا ہوں. اور یہ جس کے 35 سال اچھے گزر گئے، یہ پریشان ہوگا کہ میں اب لٹکنے والا ہوں. فیوچر کا سوچ کے خوش بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا سوچ کے انسان پریشان بھی ہوتا ہے. ہاں وہ ماضی جو فیوچر پہ ایفیکٹ کر رہا ہو، اثر ڈال رہا ہو، اس پہ انسان خوش ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ پیپر دے کے آئے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا پیپر اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. ایگزامینر سے کوئی آپ کے رابطہ ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ کا پیپر اچھا ہوا ہے، ماضی میں پاس میں کیا ہوا ہے؟ اچھا ہوا ہے. تو آپ اس پاس پہ اس لیے خوش ہوگے کہ فیوچر پہ اس کا اثر، بولتے کیوں نہیں یار، اثر پڑنے والا ہے. مستقبل میں رزلٹ اچھا آئے گا اور جاب اچھی ملے گی. تو یہاں بھی اصل میں ماضی کی وجہ سے خوش نہیں ہو رہا، بلکہ یوں کر رہے ہیں، منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کے نا، ایک دم واپس چلے جاتے ہیں. یہ بھی اتنا اگلوا لا کے نا یہاں تک آتے ہیں. وہ جو میں اتنا زیادہ کہہ رہا ہوں کہ بولو بولو تو جا کے یہاں تک آتا ہے. پھر بھی گھر میں تو چیختے رہتے ہیں یار. عورتوں کی شکایتیں آتی ہے تمیز سے میاں بات ہی نہیں کرتا. اکثر خواتین کی یہ شکایت ہے، جب بولتا ہے تو چیخ کے بات کرتا ہے. آرام سے بات کا رواج ختم ہو گیا. تو یہ جو ماضی ہے جس پر طالب علم خوش ہوا، یہ اس کی وجہ سے خوش ہوا کہ اس کا اثر مستقبل پر پڑ رہا ہے. برتھ ڈے ایسی چیز ہے
کہ اس کا فیوچر سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ فیوچر کا سوچیں گے نا تو یہ فیوچر کو ڈینجرس بنا رہا ہے ہر آنے والا سال. مثال کے طور پر جتنی عمر آپ لے کے آئے تھے, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, آپ 25 سال کے ہو گئے اور آپ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ آج برتھ ڈے ہے, ہیپی برتھ ڈے, اور آپ نے بھی پھول وول 2-4 پارسل کر دیے. یہ کس بات کے پارسل کیے آپ نے؟ 25 سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر 50 سال زندگی تھی تو اب 25 رہ گئی ہے. یعنی جو جیل کی کوٹری میں ہے نا, اس کو روزانہ چائے پیش کی جاتی ہے, کھانا وانا کھلایا جاتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے آنا پھانسی کے پھندے پر ہے, تو اب ہر آنے والا دن اس کے غم میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے جیل میں ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے, بھائی لٹکنے میں 5 سال رہ گئے ہیں, چاہے اسے جیل میں کتنی خوشیاں مل رہی ہوں. بلکہ جیل کی مثال نہیں, آپ کسی کے بنگلے کی مثال دیں, بنگلے میں ہے, وہ بڑے آرام سے رہ رہا ہے, لیکن اس کو بتا دیا کہ آپ 45 سال کے جب ہوگے تو آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. اب وہ بہترین گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہوگا, ہر آنے والا سال اس کی خوشی کے بجائے اس کے غم میں اضافہ کرے گا. یہی کم بختوں کے ساتھ ہو رہا ہے, دنیا پرستوں کے ساتھ. تو پھانسی پہ نہیں تو موت بھی تو پھانسی ہے. وہ پھانسی والے کو تو پتا ہوتا ہے کیسے مروں گا, آپ کو تو پتا بھی نہیں کیسے مروں گا. ٹرک کے نیچے آ کے مرو گے, بجلی کے جھٹکے سے مرو گے, ہارٹ اٹیک ہوگا, گردے فیل ہو جائیں گے, ڈائلسس پہ آ جاؤ گے, شوگر لیول ہائی ہوگا, بینائی چلی گئی, خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا, ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, کوئی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا, بلڈ کینسر ہو گیا, کیا تڑپ تڑپ کے مرو گے, تمیز سے مرو گے, کیسے مرو گے. اتنی ڈینجر مستقبل ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے. اور یہ خوشی منا رہا ہے, میں 69 سال کا ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ یہ برتھ ڈے کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, یہ 99 سال کے بڈھے بھی منا رہے ہیں. او بھائی یہ گوروں سے آئی ہوئی چیزیں, ان کے کوئی کسی عمل کی لاجک نہیں ہوتی, وہ صرف دنیا میں چیزوں کے ایجادات کرنے میں تیز ہیں. لائف سٹائل, زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ ان کو نہیں پتا, کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا, ان کو تھوڑی پتا. یہ لوگ اب ایک اشکال ہم پہ کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی خوش ہو رہا ہے برتھ ڈے پر, اگرچہ اس کی لاجک نہیں بنتی, لیکن خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے نا, ہونے دو نا, کیا جا رہا ہے اس میں. بھائی اگر کوئی ویسے ہی خوش ہو رہا ہے اور اس کو خوشی میں, اب برتھ ڈے پر, میری برتھ ڈے پر آپ نے پھول بھیج دیے 2 اور میں نے بھی پھول بھیج دیا, تو محبتیں ہی بڑھ رہی ہیں نا. کیا لاجک تلاش کرنا, اصل میں ہم پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہے ہیں, قبر کے, ڈرونی باتیں کر کے لوگوں کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ بھائی خوش ہونے کے لیے کوئی ریزن چاہیے کیا؟ ہونے تو کوئی خون ہی بڑھ رہا ہے نا. پہلے اتنی ٹینشن ہے, اگر کوئی اس بات پہ خوش ہو گیا کہ آج میری تاریخ پیدائش ہے, ہاں آج میں دنیا میں آیا تھا, خوش ہو جاؤ, تو اب اس کو اتنی گہرائی میں جا کے غور کرے کہ ایکچولی میں تو موت کے قریب ہو گیا, 2 سال رہ گئے, 4 سال رہ گئے, ایسی ڈرونی باتیں کر کے ایک پریشان کرنے کی, اگرچہ وہ حقیقی باتیں ہیں لیکن ہر حقیقت ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہوتی. ایک آدمی کینسر کا مریض ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 ہفتے بعد انتقال ہو جائے گا, تو آپ مریض کو جا کے یہ تھوڑی بتائیں گے 1 ہفتے بعد مر جائے گا. وہ کہے گا یار مجھے بھی پتا ہے مر جاؤں گا, لیکن کوئی اچھی باتیں کر لو. تو یہ بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ مولانا لوگوں کو خوش ہونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب سنیں. بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کے خوش ہونے پر فائدے کے بجائے آپ کا نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس میں نقصان نہ ہوتا نا تو ہم کہتے چلو لاجک تو نہیں بنتی خوش ہونے کی, مگر گورنمنٹ کی طرف سے خوش ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے, کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی وقت خوش ہو سکتا ہے. تو آپ بھی ہو لیں کہ آج میں پیدا ہوا تھا, تو چلو کوئی بات, ختم ہو گئی بات, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کینسر کا مریض کو پتا ہے کہ 1 ہفتے بعد میں مر جاؤں گا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں 6 مہینے بعد مروں گا, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, ہاں بھائی ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ آپ 6 مہینے بعد مریں گے, چلو بیچارہ خوش ہو جائے گا. سچ بولنے کا یہاں فائدہ کیا ہے؟ یہاں تو بلا وجہ خوش ہونے کی حکمت ہے. مریض کو تسلی دینے کا حکم ہے, مرنے والا بھی ہو تو آپ تسلی دیں گے کہ نہیں مرے گا انشاءاللہ بھائی, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, ہو سکتا ہے بچ جائے, کیونکہ یہاں فائدہ ہے. کیونکہ ٹینشن میں اتنے دن زندہ رہ کے کیا کرے گا وہ,
حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت کا وقت ہو اسے امیدیں دلاؤ، امیدیں. خود بھی حکم ہے کہ امیدیں سوچو، اپنے گناہ کو اس وقت کیا سوچو کہ اللہ کی رحمت کو، کہ اللہ بخشش کرے گا، کیونکہ اب عمل کا دروازہ تو بند، اب جہنم کے خوف سے فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی جوان تھا، اللہ کے خوف سے ڈرتا، گناہ چھوڑ دیتا نا، خوف کا فائدہ تھا. اب مرتے ہوئے آدمی کو خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گناہ تو ویسے ہی چھوٹ گئے اس کے، اب بلا وجہ ڈرے گا جہنم سے تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ وہ تو جہاں جانا ہے وہ تو اللہ لے کے جائے گا. اب تھوڑے دن رہ گئے، اس میں امیدیں دلانی چاہیے اس کو. بھائی آپ نے بڑے اچھے اچھے اعمال بھی کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ بچپن میں گھنٹیاں بجا کے بھاگتے تھے لیکن سوری بھی کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. ہمیں پتہ ہے آپ محلے کے بہت بڑے چور تھے، چپل چرایا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا چرا رہے ہیں، پورا اربوں ڈالر چرا کے بھاگ گئے، آپ تو صرف چپل چرایا کرتے تھے. اب یہی تسلیاں اس زمانے میں دی جا سکتی ہیں، اتنا نیک تو کوئی ہے ہی نہیں کہ کچھ کرتا ہی نہ ہونا. تو اس قسم کی تسلیاں اس کو دی جائیں گی، یار چپل چرائے ہیں نا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو تسلی، یہاں فائدہ ہے تسلی کا، اور تسلی نہ خوش نہ ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان. برتھ ڈے پر خوش ہونے میں ایک نقصان ہے. شریعت آپ کا جو مزاج بنانا چاہتی ہے آپ اس مزاج کے خلاف چل رہے ہو. شریعت کہتی ہے جیسے جیسے عمر زیادہ ہو موت کو یاد کر کے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. قدم تیرے سوئے مرقد ہیں، قدم مرقد کہتے ہیں قبر کو. قدم تیرے قبر کے روز بروز قریب جا رہے ہیں، اور نظر دنیا کی طرف، پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، کھائی میں گرے گا. جدھر جا رہا ہے اس کی تیاری کر. جب آپ برتھ ڈے مناتے ہیں تو یہ کانسیپٹ آپ کا نہیں ہوتا، آپ موت کو بھول رہے ہوتے ہیں، آخرت کی تیاری سے غافل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ خوشی ایسی خوشی ہے جو آپ کو آخرت کے قریب کرنے کے بجائے آخرت سے دور کر رہی ہوتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، بے تکی خوشی ہے، مصنوعی طریقے سے منائی جاتی ہے جس کا کوئی تک نہیں بن رہا ہوتا، اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، فائدے کے بجائے نقصان ہے. اور یہ پوری فلسفہ کسی کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو ایک موٹی بات کہ خوش ہونے کے لیے ایسی خوشی جن کی کوئی ریزن ہے وہ کوئی کم ہے جو ہم خام خامے بلا وجہ خوشیاں مناتے رہیں بیٹھ کے. دیکھو انگریزوں کے پاس خوش ہونے کے مواقع ہیں ہی نہیں، اس لیے انہوں نے برتھ ڈے اور یہ ٹوپی ڈرامہ کچھ نکالے ہوئے ہیں تاکہ ہم سیلیبریٹ کریں، ہاں ہاں ہو ہلا گلا ہوگا. ان کے ہے ہی نہیں. وہ خوشیاں جو نیچرل خوشیاں تھیں وہ اس معاشرے میں ختم ہو چکی ہیں. باپ کا جس قوم کو یہ نہیں پتا چلا میرا ابا کون ہے، ابا بچہ پیدا کر کے غائب ہو جائے. برتھ ڈے کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو ان کے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں جہاں بھی دنیا میں میرا جانا ہوا کسی تفریحی مقام پہ گیا ہوں اس میں مسلمانوں کا ریشو 1% ہوتا ہے، 99% غیر مسلم ہوتے ہیں. تو میں یہ ساری قوم ہی ہر وقت ساحل سمندر پہ، ہر وقت تفریح گاہوں میں، وجہ اس کی یہ کہ ان کو بیچاروں کو گھر میں سکون نہیں ہے. ان کو سکون کے لیے پکنک پوائنٹ جانا ہے، دنیا میں ہر جگہ گھومنا ہے. ہمیں گھروں میں سکون حاصل ہے. ہم تو کہیں تفریح کے لیے سوات مردان بھی جائیں تو 1 ہفتے سے زیادہ وہاں بھی آدمی کہتا بھاگو گھر کی طرف، گھر میں سکون ہے الحمدللہ. بتاؤ ایک آدمی زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا ہے اور کبھی کبھار گھر میں بھی آ جاتا ہے، حاضری دے دیتا ہے، تو اس کی علامت ہے نا کہ گھر میں اس کو سکون نہیں مل رہا. ایک ہے مجبوری سے باہر رہنا، جاب کی وجہ سے یا کوئی کاروبار کی وجہ سے، ورنہ شریف آدمی اس کا تو گھر میں زیادہ دل اگر نہیں لگ رہا، اس کا مطلب آپ بہت خطرناک زندگی گزار رہے ہو. کہ جو جگہ اللہ نے آشیانہ بنائی، جو ٹھکانہ بنایا، جہاں پرندے صبح و شام جہاں مرضی دنیا میں چلے جائیں آتے آخر میں اپنے ٹھکانے اور گھونسلے کی طرف ہیں، بڑی محنت سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. تو جس پرندے کو اپنے گھونسلے میں سکون مل رہا ہے اور انسان کو اپنے گھر میں نہیں مل رہا، خدا کی قسم اس پرندے کی زندگی اس انسان سے کروڑا گنا بہتر ہے. اور اگر آپ کو گھر میں نہیں مل رہا تو یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، یا تو آپ کی ذات میں یا آپ کے گھر میں کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں مل رہا، یا آپ کے معاشرے میں فالٹ ہے.
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ برتھ ڈے آ گئی درمیان میں کہ وہ بھی جھوٹی موٹی کی خوشی ہے، بنائی ہوئی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے وہ. اور برتھ ڈے چاہے عام لوگوں کی ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہوتی وہ برتھ ڈے ہی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ انگریز جب نے ایک برتھ ڈے نکالی تو اپنے ابا کی برتھ ڈے منانا تو ناجائز ہو گیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے وہ کیسے جائز ہو گئی؟ العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی، شریعت کہتی ہے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. حقیقت میں اگر پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے تو وہ چاہے عام لوگوں کا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ برتھ ڈے ہی ہے. نام بدلنے سے حقائق نہیں چینج ہو جایا کرتے.